بسم الله الرحمن الرحيم. مواعظ بالدرداء رضي الله تعالى عنه. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: ذروة الإيمان الصبر للحكم، والرضاء بالقدر، والإخلاص في التوكل، والاستسلام للرب عز وجل. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: ويل لكل جماع فاضل فاه، كأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده، لو يستطيع لوصل الليل بالنهار، ويله من حساب غليظ وعذاب شديد. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: يا معشر أهل دمشق، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتعملون ما لا تبلغون؟ قد كان القرون من قبلكم يجمعون فيوعون، ويعملون فيطيلون، ويبنون فيوثقون، فأصبح جمعهم بورا، وأملهم غرورا، وبيوتهم قبورا. هذه عاد قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالا وأولادا، فمن يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لا تستحيون، فذكر نحوه كما في تفصيل ابن كثير. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن صفوان بن عمرو أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا معشر أهل الأموال، بردوا على جلودكم من أموالكم قبل أن نكون وإياكم فيها سواء، ليس إلا أن تنظروا فيها وننظر فيها معكم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فإني أخاف عليكم شهوة خفية في نعمة ملهية، وذلك حين تشبعون من الطعام وتجوعون من العلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن خيركم الذي يقول لصاحبه: اذهب بنا نصوم قبل أن نموت، وإن شراركم الذي يقول لصاحبه: اذهب بنا نأكل ونشرب ونلهو قبل أن نموت. ومر أبو الدرداء رضي الله على قوم وهم يبنون، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تجددون الدنيا والله يريد خرابها، والله غالب على ما أراد. وعنده أيضا مفعول قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يتتبع الخرب ويقول: يا خرب الخربين، أين أهلك الأولون؟ میرے دوستوں، علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا، اور اس لیے ختم ہو گیا کہ وہ صحابہ آخرت والے تھے۔ علم صحابہ پر ختم ہو گیا ہے۔ بعد والے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی رائے ہے، ان کی رائے، بعد والے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی رائے ہے، ورنہ علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے طالب تھے، اس لیے عالم تھے۔ ان کے علم کے عمق کا، ان کے علم کے گہرا ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا ہے: اعمق و علم، ان کا علم عمیق اس لیے تھا کہ ان کے قلوب پاکیزہ تھے۔ لیکن دل علم کا برتن ہے، اگر یہ پاکیزہ ہے تو اس میں علم رہے گا، اور اگر پاکیزہ نہیں ہے تو علم دل میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ دماغ تک علم آ کر رہ جاتا ہے، اور لوگ اسی پر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے، حالانکہ اس کے پاس معلومات ہے، علم نہیں۔ علم تو خشیے کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا، بعد والوں کی رائے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو صحابی جتنے فقیر ہیں
ان کی بات میں اتنی فقاہت ملے گی. جو صحابی جتنے فقیر ہیں ان کی بات میں اتنی فقاہت ملے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مالدار صحابہ بھی عدول ہیں، لیکن زیادہ علم وہاں ملے گا جہاں مال نہیں. امام محدث ابو ہریرہ وہ بیچارے بھوکے، اور امام المفتیان معاذ بن جبل وہ ایسے ہی فقیر. اس لیے کہ مال کا علم کا کوئی جوڑ نہیں، مال کا علم کا کوئی جوڑ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترکے میں ملا اپنے والد سے 25,000 درہم. امام بخاری خیال یہ ہوا کہ اس مال سے تجارت کر لیں تاکہ آمدنی کا ذریعہ رہے. چنانچہ ایک شخص کو بلایا، اس کو 25,000 درہم دیے، کہ لو بھائی یہ تم رکھو، اسے تجارت کرو اور اس کا نفع مجھے پہنچاتے رہنا. وہ امام صاحب کے 25,000 درہم لے کے بھاگ گیا، نہ کوئی نفع دیا، نہ کوئی راس المال میں سے کچھ دیا، کچھ نہیں. صاحب نے چھوڑ دیا کہ جانا. اگر میں لگوں اس مال کے حاصل کرنے میں جو چور لے گیا ہے تو میرا علم کا نقصان ہوگا. تو امام صاحب نے چھوڑ دیا اس کو. لوگوں کو پتہ چلا کہ جی اتنا بڑا ایک آدمی نے امام صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جس شہر میں آپ کے پیسے لے کر بھاگنے والا شخص جس شہر میں ہے، اس شہر کا حاکم وہ آپ کا بڑا معتقد ہے. آپ اگر اس کو ایک پرچہ لکھ دیں تو وہ حاکم آپ کے پورے پیسے اس شخص سے دلوا دے گا. آپ ایک پرچہ لکھ لیجیے، بس آپ ایک پرچہ لکھ لیجیے. کیونکہ علماء کا مزاج یہ تھا کہ وہ مالداروں سے، عہدے داروں سے بہت کتراتے تھے. یہ علماء کا مزاج تھا. علماء کا، جی ہاں، بادشاہوں کے اور مالداروں کے دروازوں پر علماء جانا پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اس سے ان کی رعایا میں دین تھا. امام صاحب سے کہا کہ آپ اگر ایک پرچہ لکھ دیں اس شہر کے حاکم کو تو وہ فوراً اس آدمی کو پکڑیں گے اور آپ کو پورا پیسہ واپس آ جائے گا. امام صاحب نے کہا کہ میں اپنے اوپر حاکم کا احسان رکھنا نہیں چاہتا. آج اگر وہ میرے کام آ جائے گا تو کل کو وہ اپنا کوئی کام مجھ سے نکلوائے گا خلاف شریعت. وہ یہ کہے گا میرے ملک کے حالات یہ ہیں، آپ ذرا کوئی ایسا فتویٰ دیجئے جس سے یہ مشکل دور ہو جائے. جاتے ہوں جایا کریں، مگر میں حاکم سے کہوں تو میں نہیں چاہتا کہ حاکم کا مجھ پر احسان ہو اور کل وہ مجھ سے کسی ایسی شکل میں اس احسان کا بدلہ لے کہ جو کام میرے کرنے کا نہ ہو وہ حاکم سے وہ کام کروائے. لہذا مجھے نہیں چاہیے. تھوڑی مانگتا ہوں. ایسے لوگ ہوتے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ابن عطیہ نے کہا کہ میرا ایک بہت ضروری کام ہے اور نیچے کے سارے وزراء، سارے عہدے دار، ان میں سے کوئی یہ کام کر نہیں سکتا. اگر آپ احسان کریں مجھ پر اور آپ ایک مرتبہ سلطان غوری سے جا کر یہ کہہ دیں کہ وہ میرا کام کر دے تو آپ کو سلطان بہت مانتا ہے اور آپ کی بات کا وہ انکار نہیں کرے گا، میرا کام ہو جائے گا. بس آپ کو صرف کھڑے کھڑے اس سے کہہ کے آنا ہے کہ وہ میرا کام کر. علامہ سیوطی نے فرمایا ابن عطیہ سے کہ میں آپ کے کام کا انکار نہ کرتا. آپ کا مقام اور آپ کے وقار کا تقاضا یہ ہے کہ میں
آپ کے کام کو ضرور کروں، لیکن میں بادشاہ کے دربار میں جانا نہیں چاہتا۔ ابن عطیہ نے کہا کہ آپ کو زحمت تو ہوگی، بس آپ اس سے اتنا کہہ دیجئے کہ ابن عطیہ کا کام کر دو، وہ بادشاہ حکم دے دے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ علامہ نے کہا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نہیں، اگر میں بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو میں ایک بڑی خیر سے محروم ہو جاؤں گا، تو کیا؟ فرمایا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کھلی آنکھ کر چکا ہوں، جاگتے میں 70 مرتبہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر میں ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو مجھے بات کا اندیشہ ہے کہ شاید یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے، اس لیے میری ایسے ہوتے تھے۔ ہاں، آپ اے عائشہ، مالداروں سے بچ کر رہنا، بس مالداروں سے بچ کر رہنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے، کیونکہ تعیش کے نقشوں سے اور مال کی طلب سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے مواعظ پڑھا کرو غور سے۔ آج کل لوگوں کو نئی باتوں میں مزہ آتا ہے، قرآن حدیث اور اقوال صحابہ سے اثر لینے کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ یہ مواعظ ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بڑے زاہد اور دنیا سے بڑے بے رغبت صحابی تھے۔ یہ فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایمان کی چوٹی اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز مقدر کر دیں اس سے راضی ہونا ہے۔ تقدیر پر ایمان اسے کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی، ہم نے مان لیا کہ اللہ نے کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی ہوں جو فیصلہ آپ کی چاہت کے خلاف ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ توکل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ توکل میں اخلاص، توکل میں اخلاص، توکل کا اخلاص یہ ہے کہ آپ کے توکل کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ جہاں آپ کا توکل کھل جائے گا لوگوں پر، وہاں آپ کا توکل تو ختم ہو جائے گا، تعقل شروع ہو جائے گا۔ توکل تو اور تعقل شروع ہو جائے گا۔ لوگ بیچارے جانتے نہیں ہیں۔ توکل کہتے ہیں اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کے درمیان راز بنائے رکھنا۔ جب آپ کا توکل لوگوں پر کھل جائے تو پھر آپ متوکل نہیں ہوں گے، پھر آپ متعقل ہو جائیں گے۔ متعقل اسے کہتے ہیں جو اپنے توکل کو لوگوں پر ظاہر کر کے کھاتا پھرتا ہو ادھر ادھر سے۔ اللہ مجھے معاف کرے، توکل کی جماعت کہ ماشاءاللہ یہ جماعت آئی جی، توکل پہ ہے، یہ بس یہ توکل پر نہیں ہے، یہ پیٹو جماعت ہے۔ سوال کر کر کے کھائیں گے، یہ کہہ کہ جی ہمارے پاس تو کوئی انتظام ہے نہیں۔ متوکلین کی کوئی جماعت ہوتی ہی نہیں، یہ خیالی غلط۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جماعت متوکلین کی ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی توکل پر چل رہا ہے تو اب اس کا توکل ختم ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ توکل پر۔ اللہ کی ذات پر اپنے توکل کو چھپانے کے لیے اسباب اختیار کیا کرو۔ میں نے کیا کہہ رہا؟ اللہ کی ذات پر اپنے توکل کو چھپانے کے لیے اسباب اختیار کرو۔
اس لیے صبر اختیار کرو تاکہ میرا توکل لوگوں پر ظاہر ہو۔ یہ ہے بات۔ فرمایا کہ توکل میں اخلاص ہو، یعنی آپ کے توکل کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ توکل پر چلتے ہیں، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے رب کے حوالے کر دو اور رب کی اطاعت میں۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلاکت اس شخص کے لیے جو مال کے جمع کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے اور منہ اس کا کھلا رہتا ہے، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا مال سے، منہ پھاڑے ہوئے مال کی لالچ میں اور مال کے سمیٹنے میں اور تجارت میں جو ہے جتا ہوا ہے، گویا کہ پاگل معلوم ہوتا ہے دیکھنے سے۔ واقعی بعض لوگ بیچارے کمانے کی دھن میں ایسے لگتے ہیں کہ شکل سے دیکھنے سے پاگل معلوم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں دھن کمانے کی دھن ہوتی ہے کہ وہ دن رات ایک کرتے ہیں کمانے میں۔ یہ بدردہ فرما رہا ہے، گویا کہ وہ پاگل ہے، وہ یہ تو دیکھ رہا ہے لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اپنے پاس کیا ہے۔ اگر اس کا بس چلے تو یہ دن رات ایک کرتے کمانے میں، دن رات ایک کرتے کمانے۔ فرمایا ہلاکت اس شخص کی، یہ ہلاکت ہے اس شخص کی، یہ ہلاکت ہے لمبے حساب، سخت حساب سے اور سخت عذاب سے اس کی ہلاکت ہے کہ اللہ اس کا حساب بھی سخت لیں گے اور اس کو عذاب بھی سخت دیں گے۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے دمشق والو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مال وہ جمع کر رہے ہو جو تم کھاؤ گے نہیں، اور تم مکان تعمیر کر رہے ہو جس میں تم رہو گے نہیں، اور تم وہ لمبی امیدیں باندھ رہے ہو جو امیدیں تمہاری کبھی پوری ہوں گی نہیں۔ تم سے پہلے کے زمانے گزر گئے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے جنہوں نے مال جمع کیا اور اس کو حفاظت سے رکھا اور لمبی لمبی امیدیں کی اور مکانات بڑے مضبوط تعمیر کیے، اب ان کا جمع کیا ہوا مال ہلاک ہو گیا ہے اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئی ہیں اور ان کے گھر قبرستان بن گئے ہیں۔ یہ ہے عاد کہ جس نے عدن اور عمان کے درمیان کی ساری یہ مسافت اس کو مال سے اولاد سے بھر لیا تھا، لیکن آج میں تم سے کہتا ہوں کہ آل عاد کی اولاد کا ترکہ کوئی مجھ سے 2 درہم خریدنے کو تیار ہے، 2 درہم آل عاد کا ترکہ 2 درہموں کے تیار ہے خریدنے کو مجھ سے۔ ابو درداء فرما رہے ہیں کہ آج اس کی حیثیت 2 درہم کی بھی نہیں ہے، جبکہ انہوں نے عدن سے لے کے عمان کے درمیان کا یہ پورا فاصلہ مال اولاد سے بھر لیا تھا، لیکن آج اتنا بے حیثیت ہے کہ کوئی 2 درہم میں لینے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا ابو درداء نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے مکان و غوطہ میں پکے مکانات بنا لیے ہیں اور وہاں شجر کاری اور درخت لگانے شروع کیے ہیں، تو ان کی مسجد میں کھڑے ہو کر آواز لگائی زور سے، اے دمشق والو، سب کے سب جمع ہو گئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر یہ بیان فرمایا کہ تم مال جمع کرتے ہو جس کو تم کھاؤ گے نہیں، وہ تعمیر کرتے ہو جس کو تم رہو گے نہیں۔ صفائی بن عامر کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے مال والو، اپنی کھالوں پر لگنے والے جہنم کے انگاروں کو بجھاؤ مال کو صدقہ کر کے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب! اے مال والو، اپنے مال کو صدقہ کر کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو اپنے جسم پر، اپنی کھالوں پر، قبل اس کے کہ یہ مال ہمارے آپ کے درمیان برابر ہو جائے۔ یعنی مال تو آپ کا ہے، مگر یہ مال ہمارا آپ کے درمیان سے برابر ہو جائے گا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے اور وہ مال آپ کے ورثاء کو مل رہا ہوگا۔ آپ اس مال کو دیکھ رہے ہوں گے مگر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے، اور وہ مال دوسرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ مال آگے بڑھا کر صدقہ کر دے
تاکہ جہنم کی آگ سے اپنی جان کو بچا سکیں۔ فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے تم پر چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے کہ تم اندر شہوت چھپائے ہوئے ہوگے اور چھپی ہوئی جو ہے نعمت کا کہ پھر وہ نعمت تمہیں غفلت میں ڈال دے، کہ غفلت میں ڈالنے والی وہ نعمت جو تمہاری چھپی ہوئی شہوت ہے، مجھے تم پر اس کا اندیشہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب تم کھانے تو پیٹ بھر کے کھاؤ گے اور علم سے بھوکے رہو گے، کھانا کھاؤ گے پیٹ بھر کر اور علم سے بھوکے رہو گے۔ فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں بہتر آدمی وہ ہے جب میں ساتھی سے کہ آؤ آؤ چلو روزہ رکھیں گے، آؤ آؤ روزہ رکھ لیں موت سے پہلے۔ تمہیں بہتر آدمی وہ ہے ایک دوسرے سے کہے آؤ روزہ رکھیں گے، آؤ روزہ رکھیں گے موت سے پہلے۔ اور تم نے کہا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے آؤ چلو ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کھیلیں گے کودیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، آؤ چلو ہمارے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے اور تفریح کریں گے۔ فرمایا تم نے کہا بدترین آدمی ہے جو یہ کہے کہ آؤ کھا لو پی لو کسی موج کر لو موت سے پہلے مزہ اڑا لو۔ فرمایا وہ آدمی بدترین آدمی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ اپنا گھر بنا رہے تھے۔ ابو الدرداء نے فرمایا کہ تم دنیا کو نایا کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویران علاقوں میں جایا کرتے تھے، جو علاقے اجڑ گئے ویران ہو گئے، وہاں جا کر اس ویرانے کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے اجڑی ہوئی جگہ اور اے دوسروں کو اجاڑنے والی، تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ یہاں بسنے والے لوگ کہاں گئے؟ اَیْنَ أَهْلُكَ الْأَوَّلُونَ، جو یہاں پہلے رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ابو الدرداء فرماتے رضی اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام